أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله المولانا العظيم. جن آیات کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، یہ سورہ رحمان کا دوسرا رکوع ہے، اس کی ابتدائی آیات ہے۔ قبل اس کے کہ ان آیات کے اوپر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے، ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ادا کریں کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو رمضان کا اپنا مہینہ عطا فرمایا، اور اس سے زیادہ احسان یہ کیا ہے کہ تندرستی، صحت اور عافیت دی ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے۔ ورنہ بہت سارے متکبر، بلکہ میں اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ منحوس لوگ، کہ ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ ابتدا میں 2-3 دن رمضان کی قدر اتنی کر لیتے ہیں کہ 2-3 دن نماز پڑھ لیتے ہیں، اور آخر کے 2-3 دن پڑھ لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ انہیں سے ہدایت نصیب فرمائے، اور جو عبادت کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور مرتے دم تک اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے وقت میں 3 دعائیں ضرور مانگیں۔ آج میں کچھ ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں تاکہ عبادت میں لذت مل جائے۔ سحری کے وقت میں ہم سحری کے لیے تو ضرور اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھ لیں، کیونکہ اور رمضانوں میں اور اس رمضان میں بہت فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ اور رمضانوں میں اور اس رمضان میں فرق یہ ہے کہ ساری دنیا بے چین ہے، کسی کو اطمینان نہیں ہے، نہ پیسے والوں کو اطمینان ہے، نہ غریبوں کو اطمینان ہے، اور سب سے زیادہ پریشان حال قوم مسلمان ہے۔ ابھی بہت بڑے بزرگ نے 3 دن پہلے خواب دیکھا ہے
رمضان کے مناسبت سے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت پھٹا پرانا مکان تھا، اور بالکل ویران جیسا ایک جنگل میں مکان ہوتا ہے، ایسا مکان اور جھوپڑی ٹائپ مکان تھا۔ اس مکان کے اندر آپ کھڑے تھے اور بڑے غمگین تھے، جیسے کہ انسان اگر اپنی ماں سے سچی محبت کرتا ہے اور ماں دنیا سے چلی جائے تو اس کے چہرے پر ایک غم ٹپکتا ہے، ایک حزن اور ملال کے آثار نظر آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں خواب میں، آپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت نے دین ڈھا دیا ہے، میرے امت نے اسلام کو ڈھا دیا ہے۔ ایک جملہ یہ کہا، اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ میری امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی کہتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، جبکہ آپ نے آخری حجۃ الوداع کے اندر جو خطبہ دیا تھا اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور میری سنت، ان دو چیزوں کو کبھی مت چھوڑنا۔ اگر ان دو چیزوں کو پکڑ کر چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر پائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر یہ بتا دیا کہ میری امت نے دین کو ڈھا دیا، ختم کر دیا، اور میری امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب کہاں کامیابی ملے گی؟ اس لیے کہا کہ اور رمضانوں میں اور یہ رمضان میں بہت فرق ہے۔ اللہ نے اگر یوں سمجھو کہ کروڑوں اس کا احسان ہے کہ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کر لو، کیونکہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ، ان اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے، اس کی قدر کرو۔ جو بندہ اس کی قدر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں، آخرت میں، زندگی میں اس کو نوازے گا، اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ جو ناقدری کریں گے نا، اللہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، اتنا سمجھ لیں، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کے رسول کی بد دعائیں اس کو لگ جائیں گی۔ اللہ کے رسول کی بد دعا سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ پائے، نہ روزہ رکھے، نہ تراویح پڑھے، نہ قرآن کی تلاوت کرے، نہ نافرمانی سے باز آ جائے، تو رمضان کی ناقدری کرنے لگ جائے گا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی اور اللہ کے رسول نے اس پر آمین فرمائی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سحری کے وقت میں تہجد پڑھیں گے۔ پہلے آپ بھی گھر میں جا کر ایک نظام بنا لو، ایک نوٹ بک، ایک ڈائری لے لو، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھو، کرو گے انشاءاللہ یہ کام، بیٹھ کے دیکھ لیجیے، آپ کر لیجیے معمول، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں فرق پڑ جائے گا۔ بیٹھو، معمول بناؤ کہ مجھے صبح تہجد میں کتنے بجے اٹھنا ہے۔ نمبر 1، مجھے تہجد ضرور پڑھنی ہے، مجھے فجر کی نماز کون سی مسجد میں پڑھنی ہے، اسی طرح 5 نمازیں، مجھے تراویح کہاں پڑھنی ہے، اور روزانہ مجھے قرآن کی تلاوت کتنی کرنی ہے، ایک ڈائری بنا لی۔ اگر دن میں پورا نہیں ہو پاتا تو تراویح کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اس معمول کو پورا کر لو۔ عام لوگوں کے لیے روزانہ، عام دنوں کی بات ہے، 1 پارہ، لیکن رمضان میں اس کو کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کرے گا تو 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا، 30 دن میں 3 قرآن اس کے ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ اس کو درود پاک پڑھنا ہے، استغفار کرنا۔ یہ نظام ڈائری میں بنا لو۔ دوسرا،
سحری میں سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تو نے روزے دار سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر آئے گا میں اس کو جنت میں باب الریان سے داخل کروں گا، جو صرف روزے داروں کا دروازہ ہے جنت میں جانا۔ اللہ پاک وہ دروازے سے مجھے داخل فرما دے گا، ایک دعا۔ دوسری دعا کہ الہ العالمین تو نے وعدہ کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبو ہے، تو اللہ کل قیامت کے میدان میں مجھے وہ خوشبو عطا فرمانا۔ اور نمبر 3 تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ روزے دار کو میں اپنے ہاتھوں سے ثواب دوں گا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تہجد کا اور نیکیوں کا ثواب فرشتوں کے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، تو اللہ کل قیامت میں اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ ثواب دے دینا۔ یہ 3 دعائیں کب کرو گے؟ وقت ملے گا سحری میں؟ دیکھیے معمول بنائے، اللہ کے واسطے معمول بنائے، راتوں میں جاگنا بند کر دیجیے۔ ابھی آپ مسجد سے فارغ ہو جائیں، سیدھا گھر پہنچ جائیں، سو جائیے، صبح جلدی اٹھیے، سحری کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھیے، تہجد پڑھیے، معمولات سے فارغ ہو جائیے اور فوراً آ کر سحری کے بعد مسجد میں بیٹھ جائیے، نماز کا انتظار کیجیے۔ تو بہرحال یہ 3 دعائیں آپ سحری میں کریں گے اور 2 دعائیں آپ افطار کے وقت میں کریں گے۔ ویسے تو مقبولیت کی گھڑی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے بڑی 2 خوشخبریاں ہیں، کیا ہے؟ ایک ہے خوشخبری افطار کے وقت میں کہ بندہ جب روزہ پورے دن کا رکھ کر آتا ہے نا اور اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو فرشتوں نے اللہ کا عرش اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھا ہے وہ اللہ کے سب سے قریبی فرشتے ہیں۔ اللہ انہیں کہتا ہے میرا عرش اٹھانا چھوڑ دو، میرا عرش اپنی جگہ پر رہے گا۔ سمندر کے مچھلیوں کو اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرنا بند کر دو، بلوں کے چونٹیوں کو اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرنا بند کر دو، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں سے اللہ کہتا ہے میرا ذکر کرنا بند کر دو۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ کیا کرے؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا روزہ دار بندہ اب دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پر تم آمین کہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو عند فطرہ، افطار کے وقت میں ایک خوشخبری، اور دوسری خوشخبری عند لقاء ربی، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے روزے کا اجر دے گا۔ اس کا مطلب کہ اسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا وہ بندہ کہاں جائے گا؟ بولو نا، جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جس کو اللہ نظر نہیں آئے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو روزہ ذریعہ بن گیا اللہ کی ملاقات کا۔ تو تہجد سحری کے وقت میں آپ نے 3 دعائیں کر لی، افطار کے وقت میں 2 دعائیں، ایک دعائیں کریں گے کہ اللہ میں نے روزہ رکھا، میرا کمال نہیں تیرے توفیق سے رکھا۔ کیا کہو گے؟ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، تو نے توفیق دی تو میں نے رکھا، تو نے قدرت دی، طاقت دی تو میں نے رکھا۔ میں شوگر کا مریض، میں پریشر کا مریض، میں ذہنی طور پر الجھنوں میں، پریشانی میں، سارے پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تو اللہ پاک میرے اس روزے کو قبول بھی فرما دے۔ صحیح بات ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبادت سے زیادہ قبولیت کی فکر میں رہتے تھے۔ عبادت کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی آپ نے 20 رکعت تراویح پڑھی الحمدللہ، اور عشاء کی نماز سنت پڑھی، وتر پڑھی، 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ آسان ہے عبادت کرنا، لیکن اس عبادت کو مرتے دم تک سنبھال کر رکھنا اور اللہ کے پاس اس کو قبولیت کے درجے میں لکھوانا، یہ بہت مشکل ترین کام ہے۔ ابھی آپ باہر جائیں گے، 4 رستے پر کھڑے ہو جائیں گے، کسی کی غیبت کریں گے، چغل خوری کریں گے، ساری نماز کا ستیہ ناش ختم ہو گیا،
سب ثواب ختم. تو برباد کرنے 5 منٹ نہیں لگیں گے، اور عبادت کرنا، آپ نے 1.5 گھنٹہ عبادت کی ہے تراویح پڑھ کر، اس کو برباد کرنا ہو 1 منٹ نہیں لگے گا آپ کو برباد کرنے. اس لیے اگر کسی کے بارے میں دل میں برائی آ جائے، فوراً سوچ لے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرے عمل ختم ہو جائیں گے، مجھے نہیں کرنی برائی. کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، اللہ مجھے کسی کی برائی نہیں سننی ہے، میں خود ہی اتنا برا ہوں، میں کس کی برائی سنوں گا بھائی. اس لیے چپ چاپ اپنی حفاظت کرے. تو افطار کے وقت میں دعا کریں گے کہ اللہ تو نے رکھنے کی توفیق دی تو اس روزے کو قبول بھی فرما لے. اور دوسرے نمبر پر اللہ تو نے ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، گرچہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں، ثواب کا مستحق نہیں ہوں، کیونکہ روزے کی جو شرائط تھے نا، ان شرائط کے مطابق میں نے روزہ نہیں رکھا. لیکن ایک لفظ ضرور استعمال کرنا جو اللہ کو پیار آ جائے گا. کیا کرو گے؟ اللہ مستحق تو نہیں ہوں لیکن محتاج ضرور ہوں. کیا کہو گے؟ مستحق تو نہیں ہوں لیکن محتاج. کبھی کبھی ایک لفظ ہوتا ہے نا، اللہ کو بڑی عطا پسند آ جائے. اللہ میں مستحق تو نہیں ہوں لیکن کیا ہوں؟ محتاج ضرور ہوں. میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑا کر مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے، اور تو دینا چاہے تو دے سکتا ہے. تو میں نے 3 دعائیں آپ کو سحری میں بتائی اور 2 دعائیں افطار میں بتائی. اور افطار سے تھوڑی دیر پہلے اور خاص طور پر حدیث کا جو لفظ ہے نا، اب اس میں علماء نے بہت ساری تحقیقات کی ہے، میں آپ کے سامنے ان تحقیقات میں جانا نہیں چاہتا ہوں. عند فطری، محدثین حضرات اس پر لمبی چوڑی بحث کر رہے ہیں کہ عند فطری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عین افطار کے وقت، یعنی کب بندے نے اذان کی آواز آ گئی یا کہیں اعلان ہو گیا کہ بھئی افطاری کا وقت کیا ہو چکا ہے؟ ہو چکا ہے. کھجور ہاتھ میں اٹھا لی، اسی وقت میں اس کو دعا کرنی ہے. جو دعا کرے گا اللہ پاس قبول کر لے گا. بڑے مقبولیت کا وقت ہے، بڑے قبولیت کی گھڑی ہے. آج مسلمان کتنے پریشان حال ہیں، آپ دیکھ رہے ہو نا. لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے ترس رہے، تڑپ رہے، سسک رہے، بلک رہے اور بھوکے مر رہے ہیں. انہیں کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے اگر اتنا سارا کھانا دیا ہے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ الہ العالمین میرا احسان ہے، اتنی ساری نعمتیں تو کھلا رہا ہے، تو اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کرے. یہ چیز ہو گئی. اب دوسری چیز، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کا ذکر قرآن میں کیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ روزے کا نہیں. اور چاند نظر آنے کے بعد سب سے پہلے بندہ کون سا کام کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے یا قرآن سنتا ہے؟ بولو نا بھائی، قرآن سنتا ہے. تو رمضان کو اللہ نے زینت بخشی ہے قرآن سے، روزے سے نہیں. کیسے زینت بخشی ہے؟ گویا رمضان سال گرا ہے قرآن مجید، یہ سمجھ لینا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے روزے کا ذکر نہیں کیا، فرمایا ہم نے رمضان میں قرآن اتارا ہے، قرآن کا تذکرہ کیا. اس لیے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کو بالکل دیکھیے. آپ صرف الحمدللہ رب العالمین، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 الفاظ. محدثین حضرات اور مفسرین حضرات حیران ہیں اس کے اندر کہ اللہ نے 20 پہ نہیں فرمائے، 21 پہ نہیں فرمائے، 19 حروف کیوں رکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بہت تحقیق کے بعد حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں جا کر تحقیق کر رہے ہیں، زمین میں دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے اندر جو اللہ نے چیزیں بنائی نا، اس کی 19 کی تعداد کون سی ہے. زمین کے اوپر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کون سی ایسی چیزیں ہیں جو 19 کی تعداد میں نظر نہیں آئی؟ نہ تحت الثری تک نظر آئی، نہ زمین اور آسمان کے درمیان نظر آئی. آسمان پر غور کیا تو
آسمان کے تاروں میں، ستاروں میں اور سورج میں، چاند میں کوئی 19 کی تعداد انہیں نظر نہیں آئی۔ پھر آسمان کے اوپر گئے، وہاں مراقبہ کر لیا بیٹھ کر کے، اللہ نے کون سی ایسی چیزیں بنائی جو 19 کی تعداد میں ہیں۔ علماء کتنی تحقیق کر رہے ہیں، ہمیں تو سننا آسان ہے، سنانا آسان ہے، انہوں نے کتنی ساری زندگیاں کھپا کر پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر میں جا کر یہ بات سامنے آ گئی کہ جہنم کے اندر جو خطرناک فرشتے ہیں، جو سردار ہیں، مین سردار، ایک ایک سردار کے پیچھے لاکھوں کی تعداد فرشتوں کی ہے، لیکن مین داروغہ جو ہے نا، عذاب دینے والا، جو مین سردار جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ 19 اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اور اللہ نے یہ فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر عمل کے شروع میں پڑھے گا، اللہ پاک اس جہنم کے 19 فرشتوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ جیسا حدیث میں فرمایا کہ بدن کے کپڑے اتار رہا ہے بندہ، غسل خانے میں جا رہا ہے اور بدن کے سارے کپڑے اتار رہا ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے اور اس کے بدن کو برہنہ اور عریانہ بے لباس بدن کو دیکھتا ہے۔ اس سے حفاظت کا عمل کتنا آسان بتایا، فرمایا بدن سے کپڑے اتارنے سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، شیطان کے سامنے فرشتے پردہ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، شیطان کو نظر نہیں آئے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، مشکل ہے بھائی۔ نمبر 2، بندہ گھر میں سونے کے لیے بدن کے کپڑے اتار کر سو جاتا ہے، تو حدیث میں فرمایا شیطان وہ کپڑے استعمال کرتا ہے اور صبح اٹھ کے وہی کپڑے پہن رہا ہے۔ آپ کے پانی کے دھونے سے شیطان کا اثر ختم نہیں ہوتا، اس سے آپ 100 پانی سے دھو جاؤ، وہ اتنا خبیث ہے نا کہ آپ 1000 پانی سے دھونے کے بعد اس کی خباثت نہیں جائے گی۔ فرمایا بدن کے کپڑے اتار کر جب ٹانگتا ہے اس وقت میں صرف وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیطان اس کپڑے کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا۔ کتنا آسان عمل بتایا آپ کو۔ تو غلط جگہ پر بسم اللہ پڑھنے کے لیے آپ کو اجازت نہیں دی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، شراب کا گناہ تو ہوگا نا، اس کے اوپر حرام کام کر رہا ہے، حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب نہیں ہوگا اور توبہ نہیں کرے گا، مرتے دم تک پیتا رہے گا نا، تو کل قیامت کے میدان میں نہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، نہ حوض کوثر کا پانی اس کو نصیب ہوگا، نہ جنت اس کو ملے گی۔ لیکن وہی بندہ اگر سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے گا توبہ کے بعد۔ لیکن وہی بندہ جب شراب پی رہا ہے اور شراب پیتے وقت جیسا پانی کا گلاس پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے نا، شراب پیتے ہوئے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی رہا ہے نا، اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت نازک ترین بات ہے، مرتد ہو گیا، اس لیے کہ حرام چیز کے اوپر اللہ کا نام لے کر اللہ کا نام لے کر وہ اس کو حلال سمجھ کر پی رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر قطعی حرام کما رہا ہے، قطعی حرام، اس کی اس میں کوئی محنت نہیں، کسی کا گلا دبا کر، کسی کے پیسے چرا کر لے کر آ رہا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے وہ پیسہ لے کر آ رہا ہے، چوری کر کے لا رہا ہے اور وہ پیسے کا صدقہ کر رہا ہے، تو جیسے اس نے صدقہ کیا نا اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت باریک ترین باتیں ہیں، نازک ترین باتیں، اس کو زندگی میں یاد رکھ لیجئے، اس لیے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا میرے امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے امت صبح مسلمان بن کر سوئے گی، شام کو جنازہ اٹھے گا نا کافر کا جنازہ ہوگا۔ میرے امت کے کچھ لوگ شام میں مسلمان بن کر سوئیں گے اور صبح اس کا جنازہ اٹھے گا تو کافر کا جنازہ ہوگا، چاہے لاکھ انسان اس کی نماز جنازہ پڑھے، لاکھ انسان اس کے جنازے میں شریک رہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کام کھول کر سن لینا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے، ہر نماز کے بعد جیسا عصر کی نماز مکروہ وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، مکروہ وقت ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی یا تراویح کی نماز کے بعد 2 رکعت شکرانہ اللہ کے سامنے ضرور پڑھ لے۔
کہ اللہ تو نے روزے کی توفیق دی، اللہ تو نے رمضان دیا، یہ تیرا احسان ہے، اس لیے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے شکریہ ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو کیا کروں گا؟ بڑھا دوں گا، اضافہ کروں گا، تو اللہ عبادت کی توفیق دے گا۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں نا، ان کو توفیق نہیں ہوتی، وہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ایک بندہ سورت کا تھا، میں نام نہیں لوں گا، کروڑوں کو اللہ نے کروڑوں روپیہ دیا، لیکن وہ زندگی میں حج نہیں کر پایا۔ سمجھ رہے آپ؟ اس نے ہزاروں لوگوں کو حج میں بھیجا، لیکن خود حج نہیں کر پایا۔ کیوں؟ اس سے جب پوچھا جاتا تھا نا کہ کیوں نہیں جا رہے آپ حج میں، تو کہا بھائی جس ڈبے میں بیٹھ کر جاتے ہیں نا وہ پلاسٹک کا ڈبہ ہے، وہ کبھی بھی گر سکتا ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے نا۔ اور کوئی اگر سچے دل سے سوچنے والا بندہ ہو، اللہ نے اس راستے میں اگر موت دی تو کتنی بہترین موت ہے۔ سوچ ہوتی ہے ہر ایک آدمی کی کہ بھائی اللہ سفر کی موت دے گا، حج میں جا رہا ہے احرام کی حالت میں، تو قیامت کے میدان میں تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حجیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ الگ الگ سوچ ہوتی ہے۔ اس طریقے سے عبادت میں سوچ اچھی رکھے، اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور اپنے گھروں میں مستورات کو، ماں بہنوں کو یہ کہہ دے کہ بے رمضان میں جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرے، اللہ سے بھیک مانگے، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے ضرور بھیک مانگے، ان کو نہ بھولیں، ان کو نہ بھولیں۔ ان کا ساری امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو شہید کر کے اللہ سے راضی ہیں۔ صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصی ظالموں کے ہاتھ سے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ تو مقبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہیں نا، ان گھڑیوں میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے ایک ایک لمحے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ناقدری سے اللہ پاک ہماری مکمل حفاظت فرمائے، اور رمضان میں جو کچھ عبادتیں ہم کریں گے اللہ پاک اپنے رحمت کے صدقے اسے قبول فرمائے۔